اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگ کی اسلامیت کی ٹیچر مس لبنہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ لوگ کا اسائنمنٹ آف اسلامیت جماعت چہارم کلاس 4 کا اسلامیت کا اسائنمنٹ ہے۔ اس سے پہلے کی جو آپ کو ویڈیو ملی تھی، تو امید کرتی ہوں کہ اس میں جو کام آیا ہے اب تک وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا سارا کام۔ اور یہ ویڈیو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں آپ لوگ کو یہ کہہ دوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا کام کمپلیٹ ہے وہ ٹیلی کر لیجیے گا، اور وہ اسٹوڈنٹس جن بچوں نے کام شروع سے نہیں کیا، وہ ایبسنٹ تھے، تو وہ کائنڈلی ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، چیپٹر جو ہے اس میں اس کو سمجھیے گا اور تمام کام کمپلیٹ کر کے دیجیے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں۔ آپ کا چیپٹر ہے ماہ نومبر کا۔ ماہ نومبر ہمارا پورا نہیں ہوا تھا، وہ اس وجہ سے کہ بیچ میں کلاسز آپ لوگ کی آف ہو گئی تھی، تو ہم اس طرح سے آپ اس کو جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کا کام کمپلیٹ ہے، میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں، اس کو آپ دوبارہ نہ کیجیے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کا کام نہیں ہے وہ اس کو آگے سے کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تو ماہ نومبر کا سبق ہے آپ لوگوں کا، یعنی کہ چیپٹر ہے وقت کی پابندی۔ اس چیپٹر میں آپ لوگوں کے پاس ہیں مشکل الفاظ کے معنی، سوال جواب اور صحیح غلط۔ اس چیپٹر میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی: مشکل الفاظ کے معنی، سوال جواب اور صحیح غلط۔ تو آئیے ہم اپنا چیپٹر پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہماری اسلامیت، ہماری سب سے پیاری اسلامیت کی بک، ٹھیک ہے؟ اس بک میں آپ کو چیپٹر ملے گا وقت کی پابندی، کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم وقت کی پابندی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، وقت کی پابندی، اس کا امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بچے جن کی ریڈنگ بہت سلو ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ اسپیشلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، جہاں جہاں میں پڑھ رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ تو آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ مقصد ہے وقت کی قدر اور اہمیت بیان کرنا۔ وقت کی قدر جو کہ میجورٹی میں آج کل نہیں ہے، وقت کی قدر کیا ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو بتایا جائے گا۔ تو آئیے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسے بیکار باتوں اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ قیامت کے روز دوسرے فرائض جیسے نماز، روزے کی طرح وقت کے متعلق بھی حساب لیا جائے گا۔ وقت ضائع کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں ہے۔ جی، اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک ہماری طرف ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس وقت کو، اس نعمت کو بلا وجہ بیکار اور فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، اپنی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ جیسے کہ قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اسی طرح وقت کے لحاظ سے بھی، وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس وقت اپنے وقت کو ضائع کیا، کس وقت آپ نے اپنا کیا کام کیا۔ ایک ایک وقت، یعنی کہ ایک ایک منٹ ہمارے لیے جو گزر رہا ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو وقت کی بہت قدر کرتے ہیں
بہت پابندی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو وقت کو بالکل بیکار کر دیتے ہیں اور فضول کاموں میں لگا کے ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت جب انسان ضائع کرتا ہے تو وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہمیشہ، دنیا میں تو رہے گا نقصان میں، لیکن آخرت میں بھی وہ نقصان میں ہی رہے گا، کیونکہ اگر ہم اپنا ہر کام وقت کے مطابق کریں گے، وقت کی پابندی کو مد نظر رکھ کے ہم اپنا ہر کام کریں گے تو آیا ہم کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے اور لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی بھی نہیں رکتی، جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ وقت بالکل کسی کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی جو آیا ہوا وقت ہے، یعنی کہ جیسے جب آپ لوگ اسکول آ رہے تھے وہ وقت ابھی دوبارہ سے نہیں آ سکتا، تو اسی طرح جو ہماری گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں وہ کسی کے لیے نہیں رکتی، ایک سیل خراب ہو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو وقت چلتا چلا جا رہا ہے وہ آپ کے کہنے سے، کسی کے کہنے سے وہ دوبارہ سے نہیں رک کے یا پیچھے کی طرف نہیں ہوگا۔ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو وقت ان کے کام آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنا تمام کام وقت پہ کرتے ہو، کھانا وقت پر کھاتے ہو، سوتے وقت پر ہو، تو وقت جو ہے آپ کے مشکل وقت میں ہمیشہ کام آتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کی اہمیت کو نہیں جانتے، تو وقت بھی ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ وقت پہ کھانا نہیں کھاؤ گے، وقت پہ آپ سو گے نہیں، وقت پہ آپ اٹھو گے، جاگو گے نہیں، یا اپنا کوئی کام وقت پہ نہیں کرو گے تو وقت آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا، آپ سست کاہل ہو جاؤ گے اور وقت جو ہے آپ سے بہت آگے نکل جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے وقت کا حساب ضرور لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے وقت کا، ہمارے ٹائم کا ضرور حساب لیں گے، ضرور حساب و کتاب کریں گے، جیسا کہ دوسرے فرائضوں کا ہوگا، جیسے کہ نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، کیا اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ اپنی عمر کہاں گزاری۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ بھئی دنیا سے آئے ہو تو اپنی عمر کہاں گزار کر آئے ہو۔ جوانی کس کام میں گزاری، کہ بھئی جب آپ جوان ہوئے تھے آپ نے ایسا کیا کام کیا، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اس بات کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ مال، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہ آپ نے اپنی جوانی میں جو مال جمع کیا تھا، جو مال کمایا تھا، جو پیسے جمع کیے، جو پیسے کمائے تھے، آیا وہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کس طرح سے کمایا، ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، یعنی کہ چوتھا سوال ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو مال کمایا تھا وہ کہاں، کن کاموں میں آپ نے اس کو خرچ کر دیا۔ اب آخری سوال، ان کے 5واں سوال، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، یعنی کہ جو علم آپ لوگوں نے اپنے مدرسے سے، اسکول سے حاصل کیا ہے اس پر کتنا، کب تک آپ نے عمل کیا ہے۔ ان 5 سوالوں کے اللہ تعالیٰ ان 5 سوال اپنے بندوں سے وقت کے متعلق ضرور پوچھیں گے کہ آپ ان 5 سوالوں کے جواب دیں۔ جس طرح دوسرے فرائض کے جواب ضروری ہیں، حساب کتاب ضروری ہے، اسی طرح وقت کے بارے میں جب ہوگا تو اس کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ نیچے 3 پکچرز بنی ہوئی ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وقت پر مسواک یا برش کرنا، وقت پر کھانا کھانا، وقت پر پڑھائی کرنا۔ یہاں پہ 3 پکچرز ہیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں صبح سویرے وقت پر اٹھنا چاہیے، کھانا ہمیشہ اپنے وقت پر کھانا چاہیے، اور اپنی پڑھائی بھی وقت پر کرنی چاہیے۔ نظام کائنات بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔
ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے، دن اور رات اور مقررہ وقت کے پابند ہیں۔ چاند، سورج ایک مقررہ وقت اور مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ وقت کی پابندی کا عادی نہیں ہوتا تو یہ اس کی نااہلی کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کہ اس دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نظام کائنات یعنی کہ یہ دنیا بھی وقت کی پابندی کا ہمیں درس دیتی ہے، جیسے کہ ہر موسم کے آنے جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اکتوبر سے نومبر، دسمبر یہ مہینے جو ہوتے ہیں یہ سردیوں کے ہوتے ہیں، سردیاں آ جاتی ہیں۔ پھر جون، جولائی، اگست، مئی، اپریل یہ منتھ جو ہوتے ہیں یہ گرمیوں کے ہوتے ہیں، ان منتھ میں گرمیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ موسم بھی جو ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری دنیا کے جو نظام چل رہے ہیں یہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں کہ یہ اپنے وقت پر ہی آتے ہیں اور وقت پر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ دن ہے اور رات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صبح کے یعنی کہ جب اتنے بجتے ہیں تو دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب مغرب ہوتی ہے تو رات آنے لگتی ہے۔ ان کا بھی ایک اپنا اپنا وقت ہے جو اپنے حساب سے یہ چلتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ دن ہوئی بھی ہو، جیسے کہ دن کا 1 بج رہا ہو اور وقت باہر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ جیسے لگ رہا ہو کہ رات کے 9 بج رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ایک ٹائم جب مقرر ہے دن کا تو وہ دن کا ہی مقرر ہے، وہ اپنے ہی ٹائم پر سورج آتا ہے۔ اگر ایک ٹائم موجود ہے چاند کا تو وہ اپنے ہی ٹائم پہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا تو یہ اس کی نااہلی ہے، کیونکہ انسان کو وقت کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہے۔ روزہ بھی وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت پر سحری کھانا پڑتی ہے، وقت پر افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر سحری دیر سے کھائی جائے اور افطاری وقت سے پہلے یا بعد میں کی جائے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور سارے دن کی محنت رائگاں جاتی ہے۔ یعنی اس پیراگراف میں بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے، بے شک دیا ہے، لیکن نماز ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ جیسے نماز ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا وقت پتہ ہے، ہم اسی کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے، ہم دن پورا نکلنے کے بعد یعنی ظہر کے ٹائم ہم پڑھ رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ان کے ایک اپنے اپنے مخصوص ٹائم ہے، یہ ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے میں جب ہم سحری کرتے ہیں تو سحری کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، جیسے 4 بجے آپ کی سحری بند ہو جائے گی تو ہم 3 بجے سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور 4 سے پہلے ہم اپنی سحری کو مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا سارا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ظہر ہو جاتی ہے، عصر ہو جاتی ہے، اپنے تمام ہم عبادت کرتے ہیں، اپنا دن نکالتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب مغرب کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو ہم اپنے افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سارا سامان افطاری کا ہم لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسی ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہمیں ایک ٹائم پتہ ہے کہ ہم نے فجر میں افطاری بند کرنی ہے اور فجر میں سحری بند کرنی ہے اور مغرب میں ہم نے اپنی افطاری کر لینی ہے۔ تو جیسی مغرب کی ہم اذان سنتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور افطاری کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب کا حساب بالکل پتہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں پابندی وقت کا یعنی کہ وقت کی پابندی کا بہت درس دیتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم افطاری ٹائم پہ نہیں کریں گے، سحری ٹائم پہ بند نہیں کریں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو آپ روزہ رکھو گے، جو دن بھر کی آپ اتنی محنت کرو گے، وہ ساری بیکار ہوتی جائے گی، وہ رائگاں چلی جائے گی۔ در حقیقت روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے، بلکہ وقت ہی دولت ہے، کیونکہ دولت وقت کی محتاج ہے۔ وقت سے ذرا سی بھی غفلت برتیں گے تو دولت بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے اور انسان خلاش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
ضروری ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اور لاپرواہ ہو کر وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ عزت رہتی ہے، نہ دولت اور نہ صحت۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت پر وقت کی قدردانی نصیب فرما دے، آمین۔ اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ در حقیقت ہمارے پاس جو جتنا پیسہ ہے، حقیقت میں جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، وہ ہمارے لیے دولت نہیں ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ دولت بھی وقت کی محتاج ہوتی ہے۔ اب اس طرح سے میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ دولت کمانے کے لیے انسان کام کرتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، لیکن اگر وہی انسان وقت پہ اپنا کام نہیں کرے گا، وقت پہ اپنے کاروبار نہیں جائے گا، کاروبار کو نہیں کھولے گا، تو آیا وہ دولت اکٹھا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ وقت پہ اپنے کام پہ جاتا ہے، وقت پہ اپنا تمام کام کر لیتا ہے، اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، تب وہ دولت اکٹھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دولت جو ہوتی ہے وہ بھی وقت کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اگر ہم ٹائم کی پابندی کریں گے، وقت کی پابندی کریں گے، تبھی ہم جا کے کچھ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر ہم وقت کو بہت غفلت سے برتیں گے تو دولت یعنی کہ پیسہ جو ہوگا وہ بھی انسان سے دور چلا جاتا رہے گا اور انسان تلاش میں ہو جائے گا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے اور لاپرواہ ہو کر ہمیں کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم وقت کو ضائع کر دیں گے تو نہ ہی ہماری کوئی عزت رہے گی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی پیسہ دولت رہے گا، نہ ہی صحت۔ تو دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر وقت کی قدردانی یعنی کہ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بٹھا دے کہ ہمیں وقت پر ہر کام کرنا ہے۔ ایسی قدردانی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ یہ 3 پکچرز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر کھیلنا اور وقت پر سونا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم اپنے اگر وقت پر کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب اپنی زندگی میں ہوتے چلے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو وہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دوبارہ بولوں گی، جن بچوں نے کام اپنا کر لیا تھا یہ تو وہ ٹیلی کر لیجیے گا، اور وہ بچے جنہوں نے کام نہیں کرا وہ لازمی اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ پہلے آپ ٹائٹل بناؤ گے، ٹھیک ہے، وقت کی پابندی، اس کے بعد مشکل الفاظ کے آپ معنی لکھو گے۔ ایک پیج پہ کر لو گے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کام ایسے صفائی سے ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، ایک ہے نمبر 1 ہے اشرف المخلوقات، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل جو کہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے ثواب، یعنی عبادت کا انعام۔ اگر ہم کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے نا، تو یعنی کہ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام دیتا ہے، انعام کی شکل میں وہ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں، اشرف المخلوقات یعنی مخلوقات میں سب سے افضل، ثواب، عبادت کا انعام۔ اب ہے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ تھوڑے لیندی کوشچن ہیں لیکن ایزی ہیں، ان کی ورڈنگ بہت زیادہ ایزی ہے، تو کائنڈلی ان کو یاد بھی کرتے جائیے گا آپ لوگ ساتھ ساتھ۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلام ہمیں وقت کی پابندی کا درس کس طرح سے دیتا ہے؟ جواب آپ لوگ لکھو گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز روزہ پابندی وقت کا، نماز بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہیں۔ روزہ بھی وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت پر سحری کھانا پڑتی ہے، وقت پر افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر سحری دیر سے کھائی جائے اور افطاری وقت سے پہلے یا بعد میں کی جائے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور سارے دن کی محنت رائگاں جاتی ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ سوال 1 ہے، اسلام ہمیں وقت کی پابندی کا درس کس طرح سے دیتا ہے؟ جواب آپ لوگ لکھو گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہے۔ روزہ بھی وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت پر سحری کھانا پڑتی ہے، وقت پر افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر سحری دیر سے کھائی جائے اور افطاری وقت سے پہلے یا بعد میں کی جائے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور سارے دن کی محنت رائگاں جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، وقت کی قدر سے کیا مراد ہے؟ جواب، در حقیقت روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے بلکہ وقت ہی دولت ہے، کیونکہ دولت وقت کی محتاج ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ
وقت کی قدر کی جائے اور لاپرواہ ہو کر وقت ضائع نہ کیا جائے. ایسا کرنے سے نہ عزت رہتی ہے، نہ دولت اور نہ صحت. ٹھیک ہے. اب اس کا تھرڈ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں کن چیزوں کے متعلق پوچھے گا؟ آپ لوگ جواب میں لکھو گے اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4، کیا نظام کائنات وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے؟ جواب آپ لوگ لکھو گے نظام کائنات بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے. ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے، دن اور رات اور مقررہ وقت کے پابند ہیں. چاند سورج اپنے مقررہ وقت اور مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب ہم آ جائیں گے صحیح غلط پہ. درست جملوں پر صحیح اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں. وقت ضائع کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فائدے میں ہے. غلط. وقت سب کا انتظار کرتا ہے. رانگ. انسان اشرف المخلوقات ہے. صحیح. وقت ہی دولت ہے کیونکہ دولت وقت کی محتاج ہے. صحیح. ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے. صحیح. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی، آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. تو کائنڈلی اس کو تمام اپنے کام کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.